بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے، خاندان میں سے جو بچے ہوئے افراد تھے وہ کس قسم پرسی کی حالت میں یزید کے دربار میں موجود تھے۔ ہم نے اپنے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ان کے سامنے قاتل جو ہے وہ کس انداز میں انعام کا مطالبہ کر رہا تھا اور کس قدر امام حسین علیہ السلام کو سب و شتم سے یاد کر رہا تھا۔ مزید ہم نے اپنے اس درس میں اسی کو تسلسل دیتے ہوئے عرض کرنا چاہیں گے کہ جب یہ سارا کچھ یہ ماجرا پیش آ رہا تھا تو خود یہ مظلوم افراد کس کیفیت میں تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا لما ادخل رأس الحسین ابن علی علی یزید، جب حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو یزید پر داخل کیا گیا، لعنہ اللہ، یزید پر اللہ لعنت کرے، وَأُدْخِلَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَبَنَاتِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مُقَيَّدًا مَغْلُولًا۔ تو اس حالت میں امام زین العابدین علیہ السلام کو پیش کیا گیا کہ وہ قید اور یعنی بیڑی اور توقوں میں بندھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے جب ہمیں اپنے پاس بلایا، ہمارے جد امام حسین اور ان کے 12 نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد، لیس منا احد الا مجموعۃ یداہ الی عنقہ وفینا علی بن الحسین، ہمارے میں سے ہر ایک کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور ہمارے بابا علی بن الحسین ہمارے ساتھ تھے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ سید ابن طاؤس نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس بچے کھچے قافلے کو، خواتین اور بچوں کو جب دربار یزید میں پیش کیا گیا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ مقرنون فی الحبال، وہ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اب مومنین خود ہی اندازہ لگائیے کہ ایک طرف سے یزید کے دربار کی جو ہم نے کیفیت بیان کی ہے، کس قدر خوشیوں کا سماں تھا، کس قدر گانے بجانے والے، شرابوں کی محفلیں تھیں، ادھر سے کس قدر ظالم قاتل گالیاں دے رہا تھا اور انعام کا مطالبہ کر رہا تھا، اور ادھر سے کس قدر علی و بطول کی بیٹیاں، ان کے بچے، امام زین العابدین کو کس قدر قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ اب جو ایک اور کیفیت وہاں تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سار اقدس کو وہاں یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض نے لکھا ہے کہ یزید اتنا بلند آواز سے اس وقت اس نے کہا لگایا، سامعہ من کان بالمسجد، جو مسجد میں لوگ موجود تھے وہ سب نے انہوں نے سنا۔ اللہ جانے اس وقت اپنے بھائی کے غم میں دکھی زینب کبریٰ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یزید نے ہنستے ہوئے یہ شعر پڑھا، یا صیحۃ تحمد من سوائہ ما احمن الموت علی النوائہ، اور بعض کہتے ہیں کہ بہت بڑی اس نے تکبیر کی، آواز بلند کی۔ ابن اسیر نے بھی یہ بات لکھی ہے اور دوسرے راویوں نے بھی، مورخین نے بھی، کہ جب یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا گیا تو مظلوم کربلا کی یتیم بیٹیاں جناب فاطمہ، جناب سکینہ کوشش کر رہی تھیں کہ اپنے بابا کے
چہرے مبارک پر ان کی نگاہ پڑے، لیکن یزید ملعون کوشش کر رہا تھا کہ سر کو ان سے چھپا لے۔ اللہ کسی کے بچوں کو اس طرح یتیم نہ کرے، اور اس قدر ان کو اپنے بابا کی شہادت اور سرگرم ہونے کے بعد بھی ان کو زیارت سے محروم نہ کرے۔ یہ ملعون صرف ایسا نہیں تھا کہ شراب پی رہا تھا اور کہہ لگا رہا تھا، بلکہ کتنے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ظالم انسان، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، امام علیہ السلام کے سر کو ایک تشت میں رکھا ہوا تھا، اور اپنی چھڑی سے امام علیہ السلام کے دونوں ہونٹوں کو، دانتوں کو چھیڑ رہا تھا۔ ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے، سید ابن طاؤس نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ کئی ایک مرثیہ کہنے والوں نے اس مضمون پر مرثیہ لکھا کہ اس وقت یزید کیا کر رہا تھا۔ حقیقتاً یہ یزید کے دل میں جو موجود بغض اور کینہ تھا، اہل بیت کے حوالے سے دشمنی تھی، یہ اس کا اظہار تھا، ورنہ دنیا سے چلے جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد کیا دشمنی رہتی ہے کہ سر مبارک کی یہ اہانت کرتا۔ جبکہ یزید بھی یہ جانتا تھا کہ یہ اس عظیم ہستی کا سر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس کو سے محبت کرتا ہے جس نے حسین سے محبت کی۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرا نواسہ ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سنی عالم دین ابن جوزی نے تذکرہ میں یہ لکھا کہ میرے جد نے کہا کہ اگر یزید کے دل میں زمانہ جاہلیت کا بغض اور کینہ نہ ہوتا تو کم از کم وہ سر کا احترام کرتا جب اس کے پاس لایا گیا تھا، اور وہ اس چھڑی سے اہانت نہ کرتا، بلکہ اس سر کو کفن دیتا، دفن کرتا، آل رسول کا احترام کرتا، ان کا اکرام کرتا، ان پر احسان کرتا۔ لیکن شہید ہونے کے بعد بھی اس طرح کی اہانت کرنا، یہ زمانہ کفر اور زمانہ جاہلیت کے بغض اور کینے کی علامت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور اہل سنت کے علماء نے بھی اس کی اس حرکت کی بہت زیادہ مذمت کی ہے، اور اس کے بغض اور کینے پر اس کو ایک شاہد گردانا ہے۔ کیا یہ صرف چھڑی سے اہانت کر رہا تھا یا اس وقت کچھ کہہ بھی رہا تھا؟ بلازری نے لکھا ہے کہ یزید کے سامنے جب سر کو رکھا گیا تو اس کی زبان سے بساختہ یہ جملہ نکلا، ما رأیت وجہا قط احسن منہ، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ تو کسی نے کہا جواب میں، انہ کان یشبہ برسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ سے مشابہت کی وجہ سے اتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ تو یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش رہ گیا۔ بعض نے یہ جملہ نقل کیا ہے یزید کا کہ اس وقت اس نے یہ بھی کہا، ما کنت اظن ابا عبداللہ یبلغ ھذا السن وَإِذَا لِحْيَتُهُ قَدْ نَسَلَ مِنَ الْخِضَابِ الْأَسْوَدِ، کہ ابا عبداللہ عمر کے اس مرحلے کو پہنچیں گے کہ خضاب سے انہوں نے اپنی داڑھی کو سیاہ کیا ہوا تھا، یعنی بزرگ ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ یزید نے یہاں پر کئی ایک شعر کہے ہیں، ان میں سے ایک شعر جو کئی ایک تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ اس نے کہا، نفلق حاما من رجال
عزت علینا وہم کانوا اعق واظلما، ہم نے ایسی کھوپڑیوں کو توڑ ڈالا ہے، دو حصے کر ڈالے ہیں کہ جو ایسے مردوں کی کھوپڑیاں ہیں جو ہمارے اوپر عزیز تھے، لیکن انہوں نے ہم سے قطع رحمی کی ہے اور ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ مسلسل یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کی ہر کلام میں تناقض ہے۔ ایک طرف سے اپنے اندر کے بغض، حسد اور کینے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے دشمنی کا اظہار بھی کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف سے عام مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے سارا یہ قصور امام حسین علیہ السلام پر ڈالتا ہے، اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرتا ہے، احترام کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے کھوپڑیاں توڑ ڈالی ہیں لیکن ہم پر عزیز سے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کی ہے۔ تو عام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، قطع رحمی کی ہے، ہم مجبور تھے ورنہ ہم نہ کرتے، ہمارے اوپر وہ عزیز تھے۔ لیکن یہاں بعض اہل تاریخ نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، ان کی طرف توجہ کرنا مہم ہے۔ ابن شہر اشوب نے طبری سے، بلازری سے اور کوفی سے یہ چیز نقل کی ہے کہ جہاں اس نے یہ شعر کہا ہے وہیں پر یزید ملعون جب چھڑی سے امام علیہ السلام کے سر کو چھیڑ رہا تھا، ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا یوم بیوم بدر، کہ اس دن ہم نے بدر کے دن کا انتقام لیا ہے، اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ نفلق ہامن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کفر کا اظہار کر رہا تھا، جو اس نے کیا ہے وہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ کر کے کفار کا جو قتل کیا تھا اس کا وہ انتقام سمجھ رہا تھا۔ اور اس بات کی طرف ابن عباس کے ایک خط میں بھی اشارہ ہے جو سبت ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یزید کی طرف ابن عباس نے یہ خط بھیجا کہ یا یزید ان من اعظم شماتہ حملک بنات رسول اللہ واطفالہ وحرمہ من العراق الى الشام اسارى مجلوبین مسلوبین، کہ تو نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کے دشمنوں کو خوش کیا ہے کہ جب تو نے ان کی رسول اللہ کی بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے حرم کو عراق سے شام تک قیدی بنا کر تو لے گیا، اور لوگوں کو تو دکھا رہا تھا کہ تجھے کتنی قدرت حاصل ہے ہمارے اوپر، اور کس طرح تو ہمارے اوپر غالب آیا ہے، اور آل رسول پر کس طرح تو نے ظلم سے مصیبت ڈھائی ہے۔ تیرے گمان میں تو نے اہل کفر، بدر کے اہل کفر کا انتقام لیا ہے۔ ابن عباس گواہی دے رہے ہیں اس بات کی۔ وَفِي ظَنِّكَ أَنَّكَ أَخَذْتَ بِثَأْرِ أَهْلِكَ الْكَفَرَ الْفَجَرَ یوم بدر، یوم بدر کے فاجر اور کافر لوگوں کا تو نے انتقام لیا ہے، اور تو نے جس انتقام کو ظاہر کیا ہے، اظہرت الانتقام الذی کنت تخفیہ، جس کو تو دل میں چھپاتا تھا اپنے کفر کو، اس کو تو نے ظاہر کیا، اور اپنے ان کینوں کو ظاہر کیا جو تو اپنے دل میں چھپا کر رکھتا ہے۔ ایسے چھپا ہوا تھا وہ کینہ جیسے انگارے میں آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ واللہ لئن اصبحت آمنا من جراحت یدی، اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں ابن عباس، اللہ کی قسم اگر تم میرے ہاتھ کے زخم لگانے سے محفوظ رہا
کہ میں تجھ پر ہاتھ سے حملہ نہ کر سکا، فما انت بآمن من جراحت لسانی، تو میری زبان کے تو زخموں سے محفوظ نہیں رہے گا، جب تک ابن عباس زندہ ہے اپنی زبان سے تجھ پہ حملہ کرتا رہے گا۔ طبری نے اپنے سند کے ساتھ قاسم بن عبد الرحمن جو کہ یزید کا غلام ہے اس سے نقل کیا ہے کہ یزید اس وقت یہ کہہ رہا تھا، اما واللہ یا حسین لو انا صاحبک ما قتلتک، اللہ کی قسم حسین اگر میں ہوتا تو تجھے قتل نہ کرتا۔ اب بعض لوگ جب اس طرح کے جملے پڑھتے ہیں تو ان کی ذہنوں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ ادھر سے کس طرح کے کلمات ہیں، کس طرح کی خوشی کا اظہار ہے، کس طرح وہ اہل بدر کے انتقام کا کہہ رہا ہے، اور ادھر سے اس طرح کے جملے ہیں۔ تو اس کا پہلے بات یہ ہے جواب میں کہ